ایمان کو اور ایمان صالحہ جو ہے اعمال صالحہ ان کو جنت تجری تحتہ الانہار کے ساتھ، اس میں یہ کون سا مجھے نہیں سمجھ آئی اس مسئلے کی، پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ کہ ایمان کو تو بہشت سے وابستہ فرمایا ہے اور اعمال صالحہ کو جنت سے، تو بہشت کا کہاں ذکر ہے فرمائیے؟ مجھے اس میں فرق ایمان کو تجری کیوں دی؟ نہیں، بہشت سے کہاں ذکر ہے؟ بہشت کا کہیں کوئی ذکر ہے؟ کیوں جی بہشت عربی لفظ ہے؟ مجھے پتہ ہے قرآن کریم میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں بہشت عربی لفظ ہے؟ لو جی فارسی ہے غالباً، جنت سے پھر دونوں باتیں اکٹھی ہو گئی، ایمان بھی جنت اور اعمال صالحہ بھی جنت، یعنی کہ ایمان کو تجری دی گئی ہے اعمال صالحہ پر۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ بنتے نہیں ہیں، وہ اعمال صالحہ جن پر اجر مترتب ہوتا ہے۔ ایک انسان اچھا ہے، شریف النفس ہے، لیکن وہ خدا کی خاطر نہیں کرتا، اپنی عادت کے طور پر، اپنی کمزوری کے طور پر، اپنی مجبوریوں کے طور پر، یا قدرتی والدین کے جو اثرات اس پر مترتب ہوئے ہیں بچپن سے، ان کی وجہ سے کر رہا ہے، اور وہ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ اسی طرح بنا ہوا ہے، اس کو کوئی جزا نہیں ملتی۔ اس لیے جزا کا آغاز ایمان سے شروع ہوتا ہے، اور ایمان کا مطلب ہے خدا کے منہ کی خاطر، اس کی رضا کے لیے جو عمل کرو گے وہ پھر اس کے جزا، اس کی ذمہ داری، اس کا یعنی ذمہ داری ان معنوں میں کہ اس نے خود قبول فرمایا ہے کہ مجھ پر جزا ہے، سمجھے؟ اور خالی ایمان کافی نہیں، کیونکہ ایمان تو دروازہ کھولنے والی بات ہے، اس کے بعد جتنا عمل اس دروازہ کھلنے کے بعد شروع ہوگا اتنا ہی جزا کا انسان مستحق ہوگا۔ ایمان اپنی ذات میں بعض کے نزدیک عمل صالحہ کا آغاز ہے اور عمل صالح میں شامل ہے بعض لوگوں کے نزدیک، لیکن در حقیقت ایمان عمل صالحہ کا پری ریکوزٹ ہے، یعنی عمل صالحہ سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اعمال صالحہ کہلا ہی نہیں سکتے، سمجھے؟ خالی ایمان کی جزا کا کہیں ذکر نہیں، ایمان کے ساتھ ہی عمل صالحہ کو ایسا باندھ دیا قرآن کریم نے کہ جب وہ ایمان لائیں اور عمل صالحہ کریں، ایمان لائیں اور عمل صالحہ کریں، تو وہی مضمون لگتا ہے کہ عمل صالحہ پیدا ہوتا ہے ایمان سے، مگر خالی ایمان اگر عمل صالحہ پیدا نہیں کرتا تو در حقیقت وہ ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے لازم ملزوم ہے یہ دو چیزیں۔ کہنے کو ایمان ہوگا، لیکن قرآن کریم میں کسی ایسے ایمان کا تصور نہیں جس کے ساتھ عمل صالح پیدا نہ ہو، سمجھے ہیں یا نہیں ابھی بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں کچھ، لیکن مجھے آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجھے آپ کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ بہشت اور وہ کیا چیز ہے، وہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو ابھی واضح نہیں ہوا؟ ایمان عموماً مخفی قسم کا رہ جاتا ہے، اس میں مخفی نہیں ہوتا ہی نہیں، اس کی حضرت مسیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اگر آپ بھوکے ہوں اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ جو غذا پڑی ہے یہ پاکیزہ اچھی آپ کی مرضی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو علم ہے یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، آپ کو ایمان ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہوگی، تو اس کے بعد آپ کھائیں نا، یہ ہو سکتا ہے؟ بھوک ہو، برا حال ہو، کمزوری ہو، چیز اجازت ہو آپ کو کھانے کی، تو کیوں نہیں کھائیں گے؟ اس کا اسی وقت رکیں گے کھانے سے جب ایمان نہ ہو کہ یہ کھانا ٹھیک ہے، جب شک ہو کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، کہ شک ہو کہ یہ گندا ہے، شک ہو کہ مجھے حق بھی نہیں اس کا، شاید مارنا پڑ جائے، سمجھیں؟ یعنی کتا بھی ایمان کے بغیر منہ نہیں مارتا، جب اس کو یہ پتا ہو کہ یہاں سوٹی پڑے گی مالک کی تو وہ دیکھ کے ایک طرف ہٹ جاتا ہے، جب اس کو بار بار سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ اجازت کا نشان ہے تو وہاں جا کے پھر وہ منہ مارتا ہے۔ تو ایمان ہر طرح سے لازم ہے اور اس کا طبی نتیجہ ہے اعمال،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان ایک سوراخ میں اپنی آنکھوں سے سانپ کو دیکھے، وہ کبھی کبھی منہ نکالتا پھر واپس کر لیتا ہے، تو اس میں انگلی نہیں ڈال سکتا۔ تو عمل صالح کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو اور ایک منفی۔ تو مثبت پہلو جو ہے جس میں اچھی چیزیں کرنے کا مضمون پایا جاتا ہے، اس پہلو سے بھی ایمان ضروری ہے، اور منفی پہلو جو ہے جیسے کہ بچنا خطرات سے، اس میں بھی ایمان ضروری ہے۔ تو ایمان کا ایک طبی نتیجہ کہہ لیں جو لاجیکل کنکلوژن ہے، اس کے بعد عمل صالح کا ظہور جب بھی مواقع پیدا ہوں لازم ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ایمان ہی فرضی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟